قانون سکھانا پڑھانے کے ساتھ ساتھ نا ایک اچھا انسان بنانا استاد کا وائٹل رول ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے نا تو انسان جھگڑا شروع کر دیتا ہے. وکیل کا کام ہے دلیل کو زندہ کرنا. وکیل تو ہے ہی دلیل کا نام. لوگ اپنی کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ایک وکیل کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کو مسیحا سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس مشکل سے آپ نکالیں. ویسے بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اسپیسیفکلی جب آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ کسی ادارے کو برباد کرتے ہیں یا تباہ کرتے ہیں تو وہ ادارہ تباہ نہیں ہوتا, وہ پورا کنٹری تباہ ہوتا ہے. اگر کوئی وکیل غلط کام کرتا ہے اس میں کمیونٹی کو انوالو نہ کیا جائے اور وکلا گردی کا ورڈ بھی یوز نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ایوری ون, مائی نیم از محمد عثمان اور آج کے ہمارے جو قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں رانا حسنین من صاحب, جو کہ ایڈوکیٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ ہیں اور اس سال سیکریٹری لاہور بار ایسوسی ایشن کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے ہم ان سے ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, آپ نے بلایا. یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے آپ دوستوں کی جانب سے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا زبردست ایک سٹیپ ہے آپ کی طرف سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لائرز ہیں, لائرز کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کا ایک کام جو ہے نا وہ ہونا بہت ہی ضروری ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ ان کا میڈیا ایکسپوجر ہونا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ میڈیا پہ سے مراد یہ ہے کہ آپ ویسے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کو ایڈریس کر سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں, انوائٹ کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن میڈیا کے حوالے سے اس لیے ایکسپوجر ضروری ہے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو آپ کو ان کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے. اب آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں کہ ایجوکیشن کریئر کے حوالے سے میری جو اسکولنگ ہے, جہاں سے میں نے میٹرک کیا, الحسین پبلک ہائی اسکول ہے, اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ہی وہ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن اور لاء, پھر میس کام کیا. میس کام کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی, بہت سارے دوست یہ سوال پوچھتے تھے کہ آپ لائر ہیں اور آپ میس کام میں کیوں آ گئے ہیں. تو تب بھی میرا یہی ویژن تھا کہ ہم لوگوں کے مسائل, لوگوں کے ایشوز, کیسز, ہم میڈیا کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کورٹ میں ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اسی طرح جو وکیل ہوتا ہے وہ وکلا کمیونٹی کو ریپرزینٹ تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں, سوسائٹی کے سیگمنٹس جو کہ لائر کو انگیج کرتی ہیں. تو آپ الٹیمیٹ سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹائم میں آپ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کالا کوٹ پہن کے, تو مین وائل آپ کمیونٹی اور سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کا ایکسپوجر بھی ہر وکیل کو لینا ضروری ہے, اور میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے جس طرح اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کے, اور کم از کم اگر دنیا نہیں سن رہی, آپ کی کمیونٹی تو آپ کو سن رہی ہے نا کہ ہم ایسے شخص کو ووٹ دینے جا رہے ہیں, عزت دینے جا رہے ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہے. تو اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے. اور ایجوکیشن کریئر کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ بتایا ہے کہ کہاں سے میں نے ایجوکیشن. رائٹ سر. سو سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور آپ جو ہے وہ ایکٹیولی وہاں پر کام بھی کر رہے تھے, تو آپ نے لاء کیوں اس آفٹر دیٹ چوز کیا؟ یہ تھوڑی سی ایک کریکٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے پہلے لاء کیا, اس کے بعد میں نے میس کام کیا. لاء کر کے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی. دین آئی واز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم when I got admission in mass comm. تو اس کے بعد میس کام کی آپ کو ریفریز کر دیتے ہیں آپ کے سوال کو کہ میس کام کیوں کیا بعد میں. تو میس کام اس لیے کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائرز کمیونٹی جو ہے, وکلا کمیونٹی, اس میں ایک نا ہم پہ ٹیگ لگ گیا کہ جو لائرز ہیں یہ جی ایسے ہیں, لائرز جی ویسے ہیں, لائرز کوئی مکان کرائے پہ نہیں دیتا. ایون یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے جی وکیل جو ہیں یہ ان کو رشتے بھی نہیں دیتا کوئی. تو یہ ایک لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں. تو
تو وکیل بدنام تھے. تو میں یہ اس لیے میس کام میں نے وہ کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میس کام کرنے سے جو سب سے زیادہ فائدہ وہ مجھے تو ہو ہی رہا ہے لیکن میری کمیونٹی کو ضرور ہوگا. کیوں میری کمیونٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے میڈیا کا ایکسپوئر ہے اور میں نے چونکہ لاء کیا, پھر ابھی میں سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اپنے آپ کو میں نے پیش کیا وکلا کمیونٹی کے سامنے کہ جی مجھے سیکریٹری لاہور بار ایسوسی ایشن کا ایک الیکشن میرا ان دنوں چل رہا ہے. تو میں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ ایک دو انسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے تھے ہماری کمیونٹی کے حوالے سے, شاید وہ اس طرح ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ ریپریزنٹ نہیں کر سکی اس طرح میڈیا پہ بیٹھ کے جس طرح ان کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے تھا. کیوں ریپریزنٹ نہیں کر سکی؟ کیونکہ ان کا میڈیا کا ایکسپوئر نہیں تھا. وہ جیسے میڈیا پہ آئے تو ان کو لگا کہ شاید ہم نا کوئی ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم اب بات ہی نہیں کر سکتے. ریسنٹلی آپ نے پی آئی سی کا واقعہ دیکھا اور دیگر اس طرح کے ایشوز پہ بھی کافی میڈیا پہ ہنگامہ برپا رہا کہ جی وکلا نے اس طرح کیا, اور خیر وہ ایک ہسٹری ہو گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایشو کو بھی اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیا جاتا, لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ اصل جو ایشوز تھے وہ تھے کیا, وہ کیسے وہاں پہ گئے. اب لوگوں کو تو نہیں پتا تھا, لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. اب لوگوں نے وہی دیکھا جو میڈیا نے ان کو دکھایا تھا, تو وہاں سے وکلا کے بارے میں کیسی رائے قائم کر لی گئی, اور پھر جس طرح کے حالات پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے بھی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے میڈیا سٹڈی ضرور کرنی چاہیے تاکہ میں اپنے ادارے کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر سکوں. اس بات کو اور مزید آگے بڑھاتا ہوں. میں اکثر نا یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح نا پوز کیا جاتا ہے اس طرح کے ہم ہیں نہیں. یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, آپ بھی پریکٹسنگ لائر ہیں, دیکھتے ہیں دن رات, میں بھی آبزرو کرتا ہوں. وہ کیسے ہم اس طرح نہیں ہیں؟ کیونکہ میں نے نا ایسی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا ہے وکلا کی جو صبح موٹر سائیکلوں پہ آتی ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. اب میں نے بے شمار دفعہ ایسا بھی دیکھا کہ وکیل صاحب آتے ہیں, ینگ وکیل ہے, وہ موٹر سائیکل پہ ہے, اس کا پیٹرول ختم ہو گیا, اس کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ اپنا کوٹ اتارتا ہے, ٹائی اتارتا ہے, وہ موٹر سائیکل ہلاتا ہے, کبھی لٹاتا ہے, وہ بمشکل سمجھ لیں کہ عدالتوں میں پہنچتا ہے. جب وہ عدالت میں پہنچتا ہے نا تو ٹین کی چھتیں ہیں, درخت لگے ہوئے, ان کے نیچے کرسی پہ ایک وکیل بیٹھا ہوا ہے, ارد گرد اس کے سمجھ لیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب کوئی بندہ جون جولائی کی مہینوں میں تصور کر سکتا ہے کہ کوئی عام آدمی کالا پینٹ کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے تو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, یا پنکھا بھی اس کو وہ نہیں ملتا. اور ساتھ اگر آپ لائرز کمیونٹی کی آپ دیکھ لیں, سیشن کورٹ میں چلے جائیں, سول کورٹ میں چلے جائیں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جائیں, کینٹ میں چلے جائیں, مال ٹاؤن چلے جائیں, جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو یہی حالات ملیں گے. اور اس کے بعد سوسائٹی کیا تصور کرتی ہم سے, پھر ہماری حکومتیں ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ وکلا بڑے سافٹ سپوکن ہوں گے, بڑے خوش مزاج ہوں گے, بڑے زبردست گفتگو کریں گے. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کون بتائے گا لوگوں کو یار ہم کیا ہیں؟ یہ بتائے گا ہمارا ریپریزنٹیٹیو. اور وہ جب اچھے طریقے سے ہمارا مقدمہ دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکے گا تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ جی وکلا ایسے ہیں اور وکلا ایسے ہیں. وکلا کو قریب سے اگر دیکھیں تو ان جیسا بے بس آدمی میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. ویگنوں میں بھی سفر کرتے ہیں, چنگچی رکشوں پہ بھی سفر کرتے ہیں, پیدل بھی سفر کرتے ہیں, اور پھر آ کے جن حالات میں وہ وکالت کرتے ہیں وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اور اس لیے ہم بدنام ہیں کیونکہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو کبھی بھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل لوگ بھی آتے ہیں, ایسے لوگ آنے چاہیے جن کے اوپر کوئی سٹگما نہ ہو. کوئی وکیل ان کو یہ نہ کہے کہ یار میں نے 10-12 سال سے ان کو دیکھا ہے تو یہ ان کو کبھی عدالتوں میں نہیں دیکھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے بندے کا انتخاب کریں جس کی پوری لائف آپ کے سامنے ہو
کہ ان 10-12 سالوں میں اس شخص نے کیسی زندگی بسر کی ہے, اس کا کریکٹر کیسا ہے, پروفیشنلزم میں کیسا ہے, اس کی گفتگو کیسی ہے, انٹلیکٹ لیول کیا ہے, اس کا سب سے بڑی بات ایکسپوئر کیا ہے. جب ہم ایسے شخص کو الیکٹ کرتے ہیں جو کبھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا, جو قبضہ مافیا ہے, جس نے لا صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے جو برے کام ہیں ان پہ پردہ ڈال سکے, ہر کیس کو, جو اس طرح کے کیسز ہیں اس کو پرسنل کیس کہہ کے وکلا کمیونٹی کی وہ ایک سمجھ لیں اپنے اوپر چھاپ لگوا کے ان کو ساتھ ملا کے تو کورٹ پہ پریشر ڈال سکے. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, پروفیشنل لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو آپ کی بدنامی کا باعث نہ بنے. سر, جس طرح کہ آپ نے آلریڈی کافی زیادہ وکلا کے ایشو کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, کنسیڈرنگ کہ ان کا پارکنگ کے ایشوز ہیں اور ینگ وکلا کے اسٹائپنڈس کے مسئلے ہیں اور سول کوڈ کا جو انوائرمنٹ ہے, سر اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں فار دا سیکریٹری آف دی لاہور بار ایسوسیشن, تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ان مسئلوں کو جو ہے وہ ریزالو کریں گے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ وہ سوال ہے جو ایک ہوتی ہے انسان کی ضرورت, ایک ہوتی ہے خواہش. مثال کے طور پہ مجھے ضرورت ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے, تو میں چھوٹی گاڑی پہ بھی سفر کر سکتا ہوں, لیکن ایک خواہش بن جاتی ہے کہ جی میرے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے. وہ آپ کی خواہش ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ کی ایک ضرورت ہے. آپ نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے زندگی میں ایفرٹ کرنی ہے. جو سوال آپ نے پوچھا, یہ سوال اس طرح کہ یہ ہماری ضروریات زندگی ہیں, یہ ہماری خواہشات نہیں ہیں. ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ضرورت تھی نا وہ خواہش بن گئی ہے. بیسک نیسیسٹی جو تھی نا وہ ہماری خواہشات بنتی جا رہی ہیں. مطلب ہماری اب خواہش ہے کہ ہمیں صاف پانی کا پینے کے لیے مل جائے, یہ خواہش بن گئی ہے, حالانکہ یہ بنیادی ضرورت تھی. وکلا کمیونٹی کا جو میں چاہتا ہوں نا, یہ تو ایک آپ نے سوال پوچھا ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ضروریات زندگی کے حوالے سے. میں اس سے ایک قدم آگے جانے کی سوچتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس پہ بھی کام ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اصل کام جس چیز پہ ہونے کی ضرورت ہے نا ہماری کمیونٹی میں, وہ ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو دیا کیا ہے اور دے کیا رہے ہیں. ہمیں نیو جنریشن کو پارکنگ کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے, صاف پانی پینے کے لیے بھی ہونا چاہیے, صفائی ستھرائی کا انتظام بھی ہونا چاہیے, اور اگر کوئی بندے کا مہمان آ جائے نا تو کم از کم اس کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے. اب سیشن کورٹ میں چلے جائیں یا کسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے جائیں تو آپ وہاں پہ جا کے اپنے کسی گیسٹ کو بٹھا نہیں سکتے, اتنی بھی جگہ نہیں ہے کوئی صاف ستھری جگہ جہاں پہ آپ جا کے کسی کو بٹھا سکیں. اس پہ تو کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نا ایک اور چیز اس حوالے سے دیکھتا ہوں, وہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے نا جو کبھی ہماری ایک موریلٹی ہوا کرتی تھی اس کو پس پشت ڈال دی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگوں نے وکالت شروع کی تھی تو میرے سینئر ہے نوید عنایت ملک صاحب, سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اپنی ذات میں نا ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. اگر بلکہ میں اپنے دوستوں کو بھی, چھوٹے بھائیوں کو, ینگسٹرز کو یہ مشورہ دیتا ہوں ہمیشہ کہ یار وکالت اگر آپ نے سیکھنی ہے وہ تو آپ کتابوں میں پڑھ کے آتے ہیں, لاء کر کے آتے ہیں. کچھ پریکٹیکل ورک ایسا ہوتا ہے جو آپ آگے عدالتوں میں سیکھ لیتے ہیں. اصل میں جو استاد کا کردار ہے نا وہ قانون سکھانا, پڑھانے کے ساتھ ساتھ نا ایک اچھا انسان بنانا ایک استاد کا ایک وائٹل رول ہے. بدقسمتی سے ہمارے شاید سینئرز اس طرح رول پلے نہیں کر سکے اور جونیئرز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جونیئرز یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, یا آ کے جی گروپ گینگ, اس طرح کی ٹرمنالوجی جونیئرز کے بارے میں استعمال ہوتے بھی ہوں گے, لیکن میجورٹی وہ ہے جو لاء کر کے آتی ہے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ اس طرح کا روپ دھار لیتے ہیں اس پروفیشن میں آنے کے بعد, اٹ مینس کہ ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے, اس جگہ پہ کوئی فالٹ ہے, اس کمیونٹی میں رہنے والے سینئرز کا کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے ایک جونیئر آتا ہے وہ ان اویئرڈ ہوتا ہے اس ماحول کے حوالے سے.
تو اس کو وہ ماحول مل رہا ہے تو وہ اپنے اندر وہ اپنی وہ سچویشن کے مطابق چلتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا نوید عنایت ملک صاحب, اچھی مثالیں انسان کو کوٹ کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. ہم لوگ اس پروفیشن میں آئے تو ایک دفعہ ہم لوگ کوئی چائے شائے پی, نئے نئے آئے تھے, تو بار روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے ہم کافی لوگ تھے, ینگ تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ جاتے ہوئے نا ہمارے تمام دوستوں کا بل دے دیا. وہ پہلا دن تھا, ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ جناب انہوں نے پیسے دے دیے ہیں. تو ہم نے کوشش تو کی پیسے دینے کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ جب ہم بھی جونیئر تھے نا تو ہمارے سینئر ہمیں پیسے نہیں دینے دیتے تھے, ہمارا اتنا ریگارڈ کرتے تھے. تو ہم نے یہ لیگسی آگے بڑھانی ہے. جب آپ سینئر بنیں گے تو آپ نے بھی اپنے آنے والے جونیئرز کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھنا ہے. تو الحمدللہ ہم نے رکھا. تو جب ایک سینئر آپ کو اس طرح کی تربیت دے رہا ہے تو کبھی بھی عدالتوں پہ حملے نہیں ہو سکتے, کبھی بھی وکیل کیسز کو پرسنل نہیں لے سکتے. تو کہیں نہ کہیں سینئرز کی تربیت میں فرق آ رہا ہے, جس کی وجہ سے جونیئر سروائیو کرتا ہے اور یہ پھر پوری کمیونٹی سروائیو کرتی ہے. میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا, اس میں کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ باعزت کیسے ہو سکتے ہیں, کہ عزت کیسے کمائی جا سکتی ہے, کیسے انسان کی سوسائٹی میں عزت ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جب لوگوں کے کام آتے ہیں نا, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے. تو عزت صرف اور صرف لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے سے ملتی ہے, ان کی خدمت کرنے سے ملتی ہے. ہمیں زیادہ تربیت پہ زور دینا چاہیے کہ آنے والے جو جنریشن ہے, ہمارے وکلا بھائی جونیئرز ہیں, ان کی ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے, ان کو کیسے بتانا ہے کہ اگر آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے تو اس کالے کوٹ کی وجہ سے آپ کی عزت ہے, آپ کی وجہ سے اس کالے کوٹ کی عزت نہیں ہے. اور اس کالے کوٹ کی عزت کو کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں, اسی صورت میں برقرار رکھ سکتے ہیں جب آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے نا تو انسان جھگڑا شروع کر دیتا ہے. وکیل کا کام ہے دلیل کو زندہ کرنا. جب وکیل دلیل کو ہی زندہ نہیں کر سکتا تو وہ کس چیز کا وکیل ہے؟ وکیل تو ہے ہی دلیل کا نام. تو جہاں پہ آپ فزیکل ہوتے ہیں اٹ مینس کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, اٹ مینس یو آر ناٹ لائر. آپ نے صرف ڈگری حاصل کی ہے, آپ وکیل نہیں ہیں. تو اس لیے اچھا وکیل بننے کے لیے اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. جب آپ اچھا انسان بن جائیں گے, اچھا وکیل آٹومیٹیکلی آپ بن جائیں گے. لوگ آپ کو فالو کریں گے, آپ کے پیچھے پھریں گے. لوگ اپنی جائیدادیں, کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ایک وکیل کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی وہاں پہ رکھ دیتے ہیں, اور اس کو مسیحا سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس مشکل سے آپ نکالیں. تو وکیلوں کو چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہم لاء کے مطابق چلیں. ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں, میرے ذہن میں آ گئی. ہم لوگ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, احسان عظیم ہے ان کا, انہوں نے ایک بہت لمبی چوڑی ایفرٹ کی, پاکستان بن گیا. تو ہماری کمیونٹی اس بات کا بھی کریڈٹ لیتی ہے, جی دیکھیں جی قائد اعظم وکیل تھے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح انسان کیسے تھے. وکیل تو وہ تھے ہی تھے, چلیں جی وکیل تھے, پاکستان بن گئے. انسان کیسے تھے؟ کیا کبھی وہ جیل میں گئے؟ اگر آپ اس سارے ایرا کو پڑھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کبھی بھی جیل میں نہیں گئے, اور پاکستان بھی بن گیا. اب آپ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی کو کہ انہوں نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اگر قانون کو ہاتھ میں لیتے تو پھر وہ بھی جیلوں کا رخ کرتے. قانون میں رہتے ہوئے ایک کنٹری بن سکتا ہے. تو ہم وکیل ہیں یار, ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام نہیں اپنے کروا سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, کسی کے ساتھ دست و گریباں نہ ہوں, رسپیکٹ دیں. میں آپ کو نا رات کا واقعہ سناتا ہوں. میرے ساتھ دوست, ہم 3-4 لوگ فردوس مارکیٹ سے آ رہے تھے. تو وہاں پہ رات کا ٹائم ہوگا 12-1 بجے کا. ایک گاڑی نے نا, ہماری کھڑی ہوئی تھی گاڑی, ایک گاڑی نے ہمیں ہٹ کر دیا. ہماری گاڑی کھڑی ہوئی اور ایک گاڑی نے ہمیں ہٹ کر دیا.
اور ہم سب لوگ جو تھے وہ یونیفارم میں تھے. ہم فوری طور پہ دروازے کھولیں, باہر نکلیں. اب جس گاڑی نے ہمیں ہٹ کیا ہے نا, وہ ینگ لوگ بچے تھے, وہ ظاہر ڈر گئے دیکھ کے, 4-5 وکیل اور جو ارد گرد گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں وہ بھی دیکھ رہے تھے. ایک دم ہمیں احساس ہوا کہ ہم یونیفارم میں ہیں, ہم یونیفارم میں ہیں. تو ہم نے فوری طور پہ نا ان کو جا کے کہا کہ اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم گاڑی میں بیٹھے اور ہم آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اگر حالانکہ غلطی اس کی تھی, لیکن دنیا نے کہنا تھا وکلا گردی ہو گئی ہے, تو سارا الزام ہم پہ آنا تھا. اور ہم پہ نہیں آنا تھا پوری, آپ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں تھا وہاں پہ سڑک پہ, تو میری وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے بدنام ہوتے, کیونکہ اس وقت لوگ پوری کمیونٹی کو کہتے ہیں جی وکیل ایسے ہیں, وکیل ویسے, وکلا گردی. تو اس لیے یہ میں انڈیویجول تھا. اگر یہ اپروچ ہم سب میں آ جائے کہ ہم جب یونیفارم میں ہوں, یا ویسے بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اسپیسیفکلی جب آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے, سینئرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور سینئرز کو بھی چاہیے جونیئرز کی تربیت کریں, ان کو بتائیں, سمجھائیں, تاکہ وہ ایک اچھا آدمی بن سکیں. میں نوید عنایت ملک صاحب کی بات کر رہا تھا, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا, تو ایک کلائنٹ آیا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کو انگیج کرنا ہے کسی کیس میں, لیکن میرا وکیل فلاں وکیل ہے, تو وہ اچھے طریقے سے کیس میرا وہ پرفارم نہیں کر رہی اپنی ڈیوٹیز, تو آپ میرے وکیل انگیج ہو جائیں اور میں آپ کو فیس بھی دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ اس طرح کریں کہ اس وکیل صاحب کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ مجھے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیں کہ جی میں اپنی سروسز ان کو پرووائڈ نہیں کر پا رہا, یا نہیں کروں گا, یا نہیں کر سکتا, لہٰذا اگر یہ وکیل چینج کر لیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے. وہ جناب کلائنٹ اس وکیل صاحب کے پاس گیا, انہوں نے جا کے کہا جی کہ سر میں نے آپ کی سروسز نہیں لینی, میں نے نوید عنایت ملک صاحب کو وکیل انگیج کرنا ہے, آپ مجھے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیں کہ جی مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا وکیل انگیج کر سکتا ہوں اور میں اپنی سروسز نہیں دے سکتا. وہ لیٹر پیڈ پہ اس وکیل صاحب سے لکھوایا, پھر آ کے نوید عنایت ملک صاحب کو دیا کہ سر میں لکھوا کے آ گیا ہوں, تو اب آپ اپنا وکالت نامہ میرے کیس میں دے دیں. پھر انہوں نے جا کے وکالت نامہ اس کیس میں دیا, سپرسیڈ نہیں کیا وکالت نامہ. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایک سمجھ لیں کہ ایفرٹس ہیں اس ادارے کو بچانے کے حوالے سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تمام جو زور ہے نا وہ ہمیں تربیت پہ لگانا چاہیے ینگسٹرز کی, اور ینگسٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچ ہوں اور ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں, کریڈینشلز دیکھیں, ان کی کریکٹر دیکھیں کیسے کریکٹر کے آدمی ہیں, تو پھر اس سینئر کو جوائن کریں اور پھر ان کے مطابق چلیں. میں سمجھتا ہوں بڑے مسائل حل ہو جائیں. سر جس طرح کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس بار سیکریٹری لاہور بار ایسوسیشنز کا, تو کتنے مسائل جو ہے وہ کیمپین میں آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, ان کو کچھ ہائی لائٹ کیجیے گا. ہاں, یہ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ تو میرے لیے ایک بڑا زبردست اپرچونٹی ہے اپنی وہ بتانے کے حوالے سے کہ پہلے کیمپین ہوتی تھی چیمبرز میں, سٹنگ پلیس پہ چلے جائیں, سیشن میں, سول میں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جائیں, تو وہاں پہ کیمپین ہوتی تھی, آفیسز میں کیمپین ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آپ کی وسینٹی میں جو کورٹس کی وسینٹی ہے سراؤنڈنگ میں کیمپین ہوتی تھی. اب کیمپین نکل کے لوگوں کے گھروں میں چلی گئی ہے, ڈیروں پہ چلی گئی ہے. تو کینڈیڈیٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ دیکھیں لاہور ایک بہت بڑا سٹی ہے, 16 MNAs ہیں لاہور میں, اور ہر MNA کی کانسٹیچوئنسی میں کوئی نہ کوئی لائر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو ہر جگہ پہنچنا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک ہٹ کے کام ہو رہا ہے, یہ ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے کہ آپ کو کیمپین کے حوالے سے بڑی دور دراز علاقوں میں بھی, گاؤں میں بھی, کچھ جگہوں پہ لائرز مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ جی سارا دن تو ہم تھک کے آتے ہیں شام کو گھر میں, اور ابھی آ کے چینج نہیں کرتے, تو دروازہ ناک ہوتا ہے, دیکھتے ہیں باہر کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آفیسز میں رہنا چاہیے, چیمبرز میں رہنا چاہیے, یا کورٹ سراؤنڈنگ میں ہی رہنا چاہیے, گھروں میں نہیں کیمپین. وہاں ان ایتھیکل لگتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے
تھکا ہوا وہ وکیل صاحب گئے ہیں تو آپ جا کے ان کو کریں. تو اس لیے تھوڑی سی مجھے یہ لگ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سر جس طرح کے الیکشن کیمپینز جو ہیں وہ ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں بہت زیادہ, اور ایک وکیل کی جو ہے نا پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں, تو اس پہ آپ کی سر کیا ٹیک ہے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کیمپین ایک تو ویسے فزیکل ایگزرشن بہت زیادہ ہے, جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ گھروں تک جانا پڑتا ہے اور اس کی ٹریولنگ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے آپ کا سوال, کہ خرچہ بھی اسی لیے زیادہ ہے کہ جب آپ کا خرچہ پیٹرول پہ ہی آپ کا ہزاروں لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے. تو اگر یہی اس کو کنڈیم کیا جائے, ریسٹرین کر دیا جائے کہ جی آپ نے اس ویسینٹی میں رہنا ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا, آپ نے لائرز کو ریپریزنٹ کرنا ہے, لائرز کو ریپریزنٹ کرنا ہے نا آپ نے. اب لائرز تو ظاہر ہے کہ کورٹس میں ہی کام کرتے ہیں, اپنے آفیسز میں بیٹھتے ہیں, اور اس سے ہٹ کے میں ایک اور بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ نا یہ خرچے ورچے بھی سارے بچ جائیں اور ایک ٹرو لیڈرشپ بھی سامنے آ جائے. جس طرح وہ امریکہ میں ایک الیکٹورل سسٹم ہے, ان کا الیکشن کیمپین چلتی ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے نا وہ اپنے آپ کو پورے کنٹری کے سامنے, تمام اسٹیٹس کے سامنے رکھتا ہے. اسی طرح ہماری کمیونٹی چونکہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, بہت زبردست لوگ ہیں اس کمیونٹی میں, بڑے زبردست کام بھی کر رہے ہیں, اسی لیے چیزیں اچھائی اور برائی کے ساتھ ہی چیزیں مینٹین رہتی ہیں, ادروائز تو کولیپس کر دے تمام سسٹم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ پہ ہیں, چاہے وہ وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یا سیکریٹری پہ ہیں, یا فائنینس یا جوائنٹ سیکریٹری پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تمام لوگوں کو اور تمام ان کے اپوزنگ کینڈیڈیٹس کو ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ سب کو کھڑا کریں, ون بائی ون سب کی سپیچ ہو, وہ اپنا بتائے اپنا آپ آ کے, اور اس کے بعد پوری لاہور بار ایسوسیشن ان میں سے کسی کو الیکٹ کرے. تو یہ آسان بھی ہے, اور اس میں تمام لاہور بار ایسوسیشن کے ممبران کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ کیا ہے, کیا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, پروفیشنلزم کتنا ہے, کس گھر سے اس کا تعلق ہے. تو یہ آسان بھی رہے گا, اور اس میں پھر یہ بھی قید نہیں رہے گی کہ کتنے لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے. اب تو یہ نا جس کے پاس تھوڑا سا صاحب استطاعت ہے تو وہ الیکشن میں آتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرا دن رات صبح شمالی لاہور, جنوبی لاہور, آپ برائے ایونٹ سے شروع ہو جائیں, مانگا منڈی آ جاتا ہے, پھر شادرہ آ جاتا ہے, کہاں پہ واگا بارڈر ہے, ٹھیک بیدیاں, مطلب کہ پورا لاہور آپ کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اسی ایکٹیویٹی پہ آپ کے پیسے ظاہر لگتے ہیں. تو اگر یہی چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے کیمپین, ہر بندہ اس میں حصہ لے سکتا ہے. اینڈ سر ان دی اینڈ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کیوں آپ ان کے لیے رائٹ فل سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ ہاں, یہ ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس طرح آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے, اس میں پارکنگ کا مسئلہ بھی ہے, واش روم بھی نہیں ہے سیشن کورٹ میں تو کم از کم نہیں ہے, اور اگر ہیں بھی تو وہ یوزیبل نہیں ہے, اور وہاں سے جب پریزن وین گزرتی ہے تو دھول مٹی, آپ بڑا فریش ہو کے گھر سے نکلتے ہیں, سیشن کورٹ میں انٹر ہوتے ہیں, جب واپس گھر کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے آپ پتہ نہیں ریگستان سے آئیں. تو صفائی کا انتظام بہت ضروری ہے, اور جتنا اچھا ماحول آپ کو ملے گا آپ کی پرفارمنس بھی اس حساب سے بڑھتی جاتی ہے. جتنا برا ماحول ملے گا آپ کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹس اس کے پڑتے ہیں. تو یہ بنیادی ضروریات ہے, اس کے اوپر کبھی کسی لیڈرشپ نے کام نہیں کیا. میں دو کام کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ. ایک کام تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیا جائے, جس میں چیف منسٹر صاحب ہیں, ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرن سی سی پی او ہیں ان کو. یہ 2-3 پرسنالٹیز ایسی ہیں جن پرسنالٹیز سے آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بنیادی مسائل حل کیے جائیں. ہم ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہے جو ڈیمانڈ سمجھ لیں ان ایتھیکل ہے یا ان لافل ہے یا انلیگل ہے. ہم ایک بنیادی جو ہم سٹیزن ہیں پاکستان کے, اور سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور اسی طبقے کو بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں اللہ پاک ہمیں عزت دے, ہمیں موقع دے, میں اس سیٹ پہ آتا ہوں تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اگر ہمیں اچھا ماحول نہیں مل رہا تو پھر کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اچھا ماحول نہیں ملنا چاہیے, اور اگر ہمیں اچھا ماحول ملے گا تو ہم پھر جا کے پراپر طریقے سے کورٹ کو بھی اسسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں اور کام کروں گا انشاءاللہ, کہ ہمیں اچھا ماحول دیا جائے. ہمیں واٹر کولر پورے سیشن کورٹ میں, سول کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگنے چاہیے, واٹر پلانٹ وہاں پہ لگنا چاہیے, صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. اس کے اوپر کام کروں گا. اور دوسرا میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہر وکیل تو صاحب استطاعت نہیں ہے, ہر وکیل تو اپنے بچے کو کسی اچھے تعلیمی ادارے میں نہیں پڑھا سکتا. ہر جو وکیل ہے وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں کروا سکتا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیں, ان سے یہ بات کریں کہ ہمیں 20% 30% ڈسکاؤنٹ کیا جائے. ہمارے بچے جو ہیں اگر وکیل لاہور بار کی کیبنٹ سے ہی چاہے وہ ریکمنڈیشنز کے بعد اپنا وہ کرے, تو اس کے بعد ہمارے جو بچے ہیں ان بچوں کو 20% 30% ایجوکیشن میں ڈسکاؤنٹ ملے. تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہو. دوسرا یہ کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یا سرکاری ہاسپٹلز ہیں, ان ہاسپٹلز میں بھی ہمارا ایک ایسا وہ ایک سائن ہونا چاہیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اس میں ہیلتھ منسٹری اس کو بھی انوالو کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ہمیں سہولیات دے. وہ ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کنسیشن ملے, سرکاری میں جائیں وہاں پہ بھی ملے, اگر پرائیویٹ ڈاکٹر کو چیک کروائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کنسیشن ملے. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ دو بنیادی جو ضروریات ہیں اور سہولیات ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے اس حوالے سے. اور تیسری بات میں وہی بات کروں گا میڈیا کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے, کہ میڈیا کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو برباد کرتے ہیں نا یا تباہ کرتے ہیں تو وہ ادارہ تباہ نہیں ہوتا, وہ پورا کنٹری تباہ ہوتا ہے. تمام ادارے ایک ادارے کے تباہ ہونے سے تمام ادارے تباہ ہوتے ہیں, انٹر لنکڈ ہیں تمام چیزیں. اس لیے اگر کسی جگہ پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وکیل کی کوئی غلطی ہے تو اس انڈیویجول کو آپ کرٹیسائز کریں, اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں, کہیں کہ جناب یہ وکیل صاحب ہیں انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے. جس نے بھی, چاہے میں ہی ہوں, میں وکیل ہوں, میں نے غلط کام کیا تو مجھے سزا ملنی چاہیے, لیکن پوری کمیونٹی کو سزا نہیں ملنی چاہیے. آپ کو میرے کیے ہوئے جرم کی سزا آپ کو کس چیز کی, آپ کو بھی لوگ کہیں گے برا کہ جی وکیل تو ایسے اور وکیل ہے. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا میڈیا کے اوپر بھی تھوڑا سا میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی وکیل انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی قسم کا کوئی غلط کام کرتا ہے تو صرف اسی بندے کے اس کام کو کرٹیسائز کیا جائے, اس میں کمیونٹی کو انوالو نہ کیا جائے, اور وکلا گردی کا ورڈ بھی یوز نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم تھوڑے تھوڑا کر کے چیزوں کو بہتر کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے, 1 سال میں کوئی ایسا چینج تو آ نہیں سکتا, لیکن کم از کم بنیاد رکھی جا سکتی ہے. عمارتیں بھی بنائی جاتی ہیں تو وہ 1 2 4 دنوں میں نہیں بنتی. جب آپ نے کوئی چیز کوئی اسٹیبلش کرنی ہے یا ڈیولپ کرنی ہے تو اس کی بنیاد رکھیں گے. انشاءاللہ ہم بنیاد رکھیں گے. آنے والے جو آپ جیسے ینگسٹرز ہیں, آپ جب کسی سٹیج پہ آئیں تو آپ کو کم از کم ایک سولڈ ایک بنیاد بنی ہوئی آپ کو ملے تاکہ اس کے اوپر ایک خوبصورت عمارت بن سکے. تو میرا یہ ایک وکلا کمیونٹی کو بھی میسیج ہے کہ ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے ہر چیز سے بالا تر ہو کے, تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے. اس کے جو گزرا ہوا وقت ہے اس کو دیکھیں, اس کے پروفیشنلزم کو دیکھیں, کریکٹر کو دیکھیں, اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھیں, اس کے کریڈینشلز کو دیکھیں, اس کے بیہیویئر کو دیکھیں. اور جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اس کے ویژن کو, اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. اور اگر وہ آپ کے کرائیٹیریے پہ پورا اترتا ہے
تو اس کو ضرور الیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کو ٹرو میننگز میں ریپریزنٹ کر سکے. ادروائز پھر وہی روٹین کی باتیں ہوتی رہیں گی, ہم تنقید بھی کرتے رہیں گے, جی ہماری لیڈرشپ ایسا نہیں کر رہی اور ویسا نہیں کر رہی. لیڈرشپ کو الیکٹ کون کرتا ہے؟ وہ ہم ہی لوگ کرتے ہیں. تو لیڈرشپ کو الیکٹ کرنے سے پہلے کم از کم بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے. میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے, ہم بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ظاہر ہے کہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ روٹین سے ہٹ کے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس کو ان کے لیے ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کمیونٹی ساتھ دے گی انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم کام کریں گے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے قانون دان کے لیے ٹائم نکالا, اور ہم پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وکٹری دے اور آپ وکلا کی نمائندگی کر سکیں.